میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کو برائے مہربانی سر اسٹیج پر تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا حمزہ تبانی صاحب کو برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب کو برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں. پروفیسر اقبال بیمن صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. اور ہمارے دیگر افضل چامڑیا صاحب، امجد چامڑیا صاحب، محترم جناب ظفر عباس صاحب اور جتنے بھی ہمارے وہ تمام شخصیات ہمارے آنریبل منسٹر محترم جناب ہمارے آنریبل منسٹر ٹورزم وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے اور بہت بڑے شرکا میڈیا کی بڑی تعداد یہاں موجود کا شخصیات آپ سب ہمارے ساتھ موجود رہے. جناب کامران خان بسوری صاحب، کامران خان بسوری صاحب کو یہاں پر سننا ہے. محترم جناب مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہمارے درمیان آج پاکستان کے ہر واک آف لائف سے ممتاز ڈاکٹرز. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. یہاں سول سوسائٹی جسے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ آگے نہ آئے، لیکن آج میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن میں سبھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کے نمائندگان، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی، کوری، آغا خانی، جتنی کمیونٹیز ہیں، فنکار، ادیب اور ہر اس شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص جو اپنی ایک حیثیت اور نام رکھتا ہے، جن میں خاص طور پر ہمارے علماء کرام، ہماری این جی اوز جن میں سیلانی ٹرسٹ، جس میں ظفر عباس JDC، جس میں صنعت کاروں سے تعلق رکھنے والے، یہاں تک کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کے منسٹر صاحبان ارشد ولی صاحب جو اپنے پوری فیملی کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اختیار بیگ صاحب، حمزہ تبانی صاحب، ہمارے حاجی صاحب پردیسی، امجد چامڑیا صاحب، ہمارے بہروز سمجھواری بھائی، ہمارے ہر اس طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جس کا میں نام شاید یہاں نہ لے پا رہا ہوں، ہمارے سکتا تھا اور اٹھائے، آج وہ اس کارواں میں شامل ہے. آج میں یہاں دو اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں. اعلان یہ کہ یہاں اس پنڈال میں اس اسٹیج پر جو موجود ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. ہم مصر کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں جا کر ہم ان نہتے فلسطینی بھائیوں اور بچوں کے لیے اپنی اپنی حیثیت میں اپنے ہاتھ سے جو امداد کر سکتے ہوں گے وہ ضرور کریں گے. مجھے یہاں ابھی امجد چامڑیا بھائی نے، رفیق پردیسی صاحب نے کہا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، کچھ کہنا ہے آپ نے. امجد بھائی یقین جانیے ہمارا بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جس کے بچے ہیں، جو دل رکھتا ہے، جو سچا عاشق رسول ہے، جو سچا مسلمان ہے، خدا کی قسم وہ رو رہا ہے. ہاں میں ان کی بات نہیں کرتا جو منافقت پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر، اس کے ہونے پر یقین نہیں رکھتے. وہ ڈریں گے اس یہود و نصارہ سے، وہ ڈریں گے ان شیطان قوتوں سے. خدا کی قسم یہ گورنر کی جاتی ہے تو آپ کی قربان. اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ان شیطانوں کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان
اور اپنی تمام ہندو سکھ تمام برادریوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ انسانیت کے ناطے سے، یہ کوئی لڑائی ہندو مسلم سکھ کی نہیں ہے، یہ ایک ظالم کی، ایک جابر کی انسانیت کے خلاف، ایک کمزور کو ایک ظالم دبا رہا ہے اپنی انا کی خاطر، اپنی طاقت کی خاطر، اور جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہاں رہ کر ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں ہے اپنے مذاہب کے مطابق کی، وہاں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آواز اٹھائی تھی یا نہیں اٹھائی تھی۔ جب تمہیں پکارا جا رہا تھا تو شریک تھے یا نہیں تھے، یا یہ سوچ رہے؟ آج دکھائے میڈیا کہ پورے اس ایوان صدر روڈ پر فلسطینی جھنڈوں سے یہ گورنر ہاؤس آویزہ کیا گیا ہے، تصویریں لگائی گئی ہیں، مظالم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن یہ احتجاج تو پرامن ہے، لیکن دل پرامن نہیں ہے۔ اگر سب اٹھیں گے تو خدا کی قسم پہلا یہ کامران کس کو وقت کر دیتے ہیں اپنی زندگی۔ کوئی کسی کی عزت نہیں چھین سکتا، اس کا وعدہ اللہ کا ہے، صرف ایمان کو مضبوط کر لو۔ 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا تھا۔ اس دن مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کہا تھا، حاجی رفیق صاحب بھی گواہ ہیں، امجد بھائی کو لفظ کم ہے تو بتائیں، اگر کہنے میں شدت کم ہے تو بتائیں، پرچی لکھ کر بھیج دیں، جو الفاظ چاہتے ہیں میرے منہ سے نکلیں گے بغیر پرواہ کیے۔ تو مجھے کہا گیا تھا کہ 12 ربیع الاول والے دن آپ کا انعقاد ہوا ہے، اس منصب پر بٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے گا۔ آج اس کام کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس فلسطینی بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے میری آواز ہر جگہ نظر آئے گی۔ میں اسلام آباد میں فلسطین کی ایمبیسی جاؤں گا، میں اگر مجھے امریکہ میں ہمارے فورن ڈپارٹمنٹ منسٹری کو خط لکھوں گا، میں فاروق ستار بھائی کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو میں مسجد اقصی میں 2 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت دوں، اگر سفری دستاویزات دے دی جائے۔ دیکھیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ اگلی باری تمہاری ہے، صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا ہر اس مظلوم کو جو کینیڈا میں سکھ برادری کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے، اس کی بھی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ہر مظلوم چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن یہ بربریت، یہ ظلم، یہ جو ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ صرف کمزور ہی مار کھائے گا اور طاقتور اسے مارے گا، اس نظام کے خلاف آواز اٹھانی ہے، چاہے وہ پاکستان میں رائج ہے۔ چلے وہاں پر تو سامنے آ کے مارا جا رہا ہے، اس میرے 24 کروڑ مسلمانوں اور میری بھائی اقلیتوں کے ساتھ جو اس ملک میں مظالم ہو رہے ہیں، آج کیوں ہمیں شکنجے میں اور ہمیں زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی آواز اٹھانے، ہم مصلحتوں کا شکار ہیں، ہم عالمی طاقتوں کے غلام ہیں، ہمیں اس غلامی سے، ان غلامی کی زنجیروں سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور آج اس آزادی کا
मौका अपनी आखिरत संवारने का नहीं है। हमने तो 1400 साल पहले जब इस्लाम फैल रहा था उन मजालिम का जिक्र सुना था, फिर जब हमने आजादी ली तो वो मजालिम देखे थे जिसका हम हिस्सा नहीं थे। आज जो इतना बड़ा जुल्म पूरी उम्मते मुस्लिमा और फलस्तीन और कश्मीरी भाई बहनों के साथ हो रहा है, तो अगर हमें अल्लाह ये मौका दे रहा है कि हम आगे बढ़े और ये साबित करें कि हम एक सच्चे मुसलमान हैं। फारूक भाई, दिल रो रहा है या नहीं रो रहा? लेकिन हम खामोश हैं, हम खामोश हैं। कितने लोगों ने पिछले 15 दिन से ये कोशिश की कि हम कोई अपना हिस्सा दें। एक अकाउंट खोल लो अपने अल्लाह के पास, अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अकाउंट खोल लो, किसी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ तो करो, कोई तो आवाज उठाओ, मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। कोई तो उन बच्चों के मासूम चेहरे देख के आवाज उठाओ, कुछ तो उठा लो। अपने मुल्क में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। कोई गैरतमंद कौम होने का सबूत दे दो। गैरतमंद जिस मुल्क में रहते हो उसकी आईन से वफादारी का कोई तो सबूत दे दो। निकल आओ मसलतियों से, वरना ये वही निजाम है, आज कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। वो कहा है ना कि जब तक कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलती, कोई खुदा भी आपकी हालत नहीं बदलती। और मैं मीडिया के लोगों से भी ये कहूंगा कि मजालिम के खिलाफ आवाज उठाओ, न डरो इन चीजों से कि ये अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि शायद दुनिया में तो ये ताकतें तुम्हें कुछ कर दे, लेकिन आखिरत में अल्लाह की ताकत और उसके अजाब से नहीं बच पाओ। अगर हिम्मत है आवाज उठाओ। मुझे अफजल चामड़िया भाई ने, रफीक परदेसी भाई ने, डीसी के यहाँ खड़े, इन्होंने अभी मुझे कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। 2 तलवार पे कैंप भी लगा दिया। आज यहाँ कोई किसी अकीदे का नहीं है, किसी मसलक का नहीं है, अपने घर से पका के किसी टिन पैक में बंद करके जमा करा दे, तो उस रोटी का भी जो सवाब होगा वो हजारों लाखों रोटियों के बराबर होगा। हम हर शख्स में अपनी मदद आपके तहत इस कार्य खैर में हिस्सा लेना है, और मेरी तरफ से कोई एक फिरके या एक जमात के लिए नहीं, मैं सबका गवर्नर, ये मेरा ओथ है, ये मैंने ओथ उठाया है कि मैं सबके साथ हूं। मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, एक मुसलमान हूं, अहले सुन्नत का मैं मानने वाला हूं, उसका चाहने वाला हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं तमाम मज़ाहिब और तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों का गवर्नर हूं। मेरे लिए सब बराबर है, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सभी सिर्फ इससे पहले भी, क्योंकि मुझे 12 रबी अव्वल को अल्लाह ताला ने बनाया था, आखिरी दिन तक अल्लाह की मंशा और मर्जी के लिए यहाँ बैठूंगा, किसी की चमचागिरी करके नहीं बैठूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। ऑनरेबल गवर्नर से मोहतरम जनाब कामरान खान किशोरी साहब कि मेरा बेटा भी यहाँ मौजूद है, मेरी बेगम भी यहाँ मौजूद है, मेरी बेटी भी यहाँ मौजूद है, और जहाँ जहाँ मैं आप सबको बुलाऊंगा, ये मेरा वादा है कि मेरी पूरी फैमिली भी वहाँ मौजूद है। मैं वो शख्स नहीं कि जिसके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हों और सियासत पाकिस्तान में हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वादी सिंध बहरान के मोअज़्ज़िज़ फनकार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी